فیڈل کاسٹرو 13 اگست 1926 کو بیران کیوبا میں پیدا ہوا۔ یہ 1958 سے 2008 تک کیوبا کا لیڈر رہا، جس میں اس نے کیوبا کو ایک کمیونسٹ ریاست کی شکل دی۔ فیڈل کاسٹرو 1976 تک کیوبا کا پریمیئر تھا، جس کے بعد سے وہ 2006 تک کیوبا کا صدر بھی رہا۔ اسی سال اس نے اپنی گرتی ہوئی صحت کی وجہ سے اقتدار ایک کونسل آف اسٹیٹ اینڈ منسٹریز کے حوالے کیا اور 2008 میں وہ پریزیڈنٹ کے عہدے سے بھی الگ ہو گیا۔ فیڈل کاسٹرو کا باپ ایک ہسپانوی امیگرنٹ تھا اور وہ کیوبا میں ہی رہتا تھا۔ 1945 میں کاسٹرو نے یونیورسٹی آف ہوانا کے اسکول آف لاء میں داخلہ لیا۔ یہاں لاء سے زیادہ اس کی دلچسپی سیاست میں تھی اور 1947 میں جب کیوبا کے لوگوں نے ڈومینک ریپبلک پر حملہ کیا تو کاسٹرو نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1950 میں گریجویشن کے بعد کاسٹرو نے وکالت شروع کر دی اور کیوبن پیپلز پارٹی کا حصہ بن گیا۔ اسی سال مارچ میں جنرل فولہنسو بٹیسٹا نے کیوبن حکومت گرا دی اور خود کیوبا کا ڈکٹیٹر بن گیا۔ جب قانونی طریقے ناکام ہوئے تو فیڈل کاسٹرو نے مسلح مزاحمت سے جنرل بٹیسٹا کی حکومت کو گرانے کا فیصلہ کیا اور 26 جولائی 1953 کو اس نے اپنے 160 ساتھیوں کے ساتھ ایک ملٹری چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا اور یہیں سے فیڈل کاسٹرو کی مزاحمت کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ کاسٹرو کے خیال میں اس کا یہ عمل عوام کو جنرل بٹیسٹا کی حکومت کے خلاف بیدار کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور اس حملے میں اس کے زیادہ تر ساتھی مارے گئے۔ فیڈل کاسٹرو اور اس کے بھائی راؤل کاسٹرو کو بطور سزا 15 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن ایک ایمنسٹی اسکیم کے تحت یہ جلد ہی رہا ہو گئے اور میکسیکو جا کے پریزیڈنٹ بٹیسٹا کی حکومت کے خلاف کیمپینز میں لگ گئے۔ 2 دسمبر 1956 کو کاسٹرو نے ایک اور حملہ کیا۔ اس بار ان کو کامیابی مل گئی اور اپنے گوریلا ٹیکٹکس کی وجہ سے انہوں نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود کیوبا کی فوج کو ہرا دیا۔ پریزیڈنٹ بٹیسٹا ملک چھوڑ کے بھاگ گیا اور کاسٹرو نے صرف 800 فائٹرز کے ساتھ 30,000 افراد پر مشتمل کیوبا کی فوج کو شکست دے دی۔ اب فیڈل کاسٹرو کیوبا کا پریمیئر اور غیر متنازع لیڈر بن گیا تھا۔ اقتدار میں آتے ہی وہ یو ایس امپیریلزم کے خلاف شدید بیان بازی کرنے لگ گیا۔ اسی وجہ سے یہ جنوری 1961 میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیوبا سے سفارتی تعلقات توڑ دیے اور جب کیوبا نے سوویت یونین کے ساتھ ایک ٹریڈ ایگریمنٹ پر سائن کیا تو یہ واضح ہو چکا تھا کہ کیوبا کمیونسٹ بلاک میں شامل ہو چکا تھا۔ اب امریکہ کیوبا سے کمیونسٹ حکومت کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ اپریل 1961 میں سینکڑوں ایگزائل کیوبنز نے کیوبا پر فیڈل کاسٹرو کی حکومت گرانے کے لیے حملہ کر دیا۔ اس کو تاریخ میں بے آف پگز انویژن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن کاسٹرو کی فوج نے تمام باغی کیوبنز کو مار دیا اور کاسٹرو یہاں سے مزید طاقتور ہو کے نکلا۔ اس کے اگلے سال یعنی 1962 میں سوویت یونین نے فیڈل کاسٹرو کی اجازت کے ساتھ کیوبا میں اپنے بیلسٹک میزائل فکسڈ کر دیے۔ یہ آغاز تھا کیوبن میزائل کرائسس کا۔ ان میزائلز کا نشانہ تمام بڑے امریکی شہر تھے اور 13 دن تک جاری رہنے والے کیوبن میزائل کرائسس میں دنیا 2 سپر پاورز یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویت یونین کے بیچ خوفناک ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی رہی۔ یہ بحران تب ختم ہوا جب امریکہ نے یہ گارنٹی دی کہ وہ اپنے میزائلز ٹرکی سے ہٹا دے گا اور آگے کبھی فیڈل کاسٹرو کی حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کیوبا میں اب فیڈل کاسٹرو کی لیڈرشپ میں 1 پارٹی رول تھا اور تمام سیاسی، سماجی اور معاشی معاملات پر فیڈل کاسٹرو کی پارٹی کا مکمل کنٹرول تھا۔ اسی کی پالیسیز کی وجہ سے ہزاروں کیوبنز نے کیوبا چھوڑ کے امریکہ ہجرت کی۔ کاسٹرو نے تمام مخالفین کو کیوبا سے نکال دیا، لیکن اس کی حکومت میں بہت سارے اچھے کام بھی ہوئے۔ کیوبا میں ہر شخص کو حکومتی خرچے پر تعلیم، صحت اور روزگار دیا گیا، لیکن کیوبا کی معیشت پھر بھی کمزور تھی اور سوویت یونین کی جانب سے فیوریبل کنڈیشنز پر تجارت کی وجہ سے ہی کیوبا کے معاشی معاملات کچھ حد تک فیڈل کاسٹرو کے کنٹرول میں تھے۔ 1976 میں کیوبا میں نیا آئین آیا، جس کے بعد کاسٹرو پریمیئر سے کیوبا کا صدر بن گیا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ کمانڈر ان چیف اور کمیونسٹ پارٹی آف کیوبا کا سیکرٹری جنرل بھی تھا۔ اس کا بھائی راؤل کاسٹرو منسٹر آف آرمڈ فورسز اور کاسٹرو کے بعد سیکنڈ انچارج بن گیا،
لیکن 1991 میں سوویت یونین کا کولیپس فیڈل کاسٹرو کی کمیونسٹ حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سوویت یونین سے آسان تجارت اب مزید نہیں ہو سکتی تھی، جس کے کیوبن اکانومی پر بہت برے اثرات پڑے۔ اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے فیڈل کاسٹرو نے نہ چاہتے ہوئے بھی پہلی بار فری مارکیٹ ایکٹیویٹیز اور کچھ اکنامک لبرلائزیشن کی اجازت دے دی۔ 1993 میں فیڈل کاسٹرو کی بیٹی نے یونائٹڈ اسٹیٹس میں سیاسی پناہ لے لی اور کھل کر اپنے والد کی پالیسیز پر تنقید کرنے لگ گئی۔ اسی سال خراب ہوتی کیوبن اکانومی کی وجہ سے کیوبا میں بہت بڑے عوامی احتجاج شروع ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں کاسٹرو نے کیوبا کے بارڈرز کھول دیے اور یوں ہزاروں کیوبنز اپنے ملک کو چھوڑ کے امریکہ چلے گئے۔ 1998 میں کاسٹرو نے پوپ جان پال II کو کیوبا آنے کی اجازت دے دی، جو کہ بہت ہی انہونی بات تھی۔ 2006 میں کاسٹرو شدید بیمار ہو گیا۔ اس کو سرجری کی ضرورت تھی، چنانچہ کاسٹرو نے حکومتی اختیار عارضی طور پر اپنے بھائی راؤل کو دے دیا۔ یہ 1959 انقلاب کے بعد پہلا موقع تھا کہ کیوبا میں اختیار کاسٹرو کے علاوہ کسی اور کے پاس آیا۔ فروری 2008 میں الیکشن سے کچھ دن پہلے کاسٹرو ٹی وی پر آیا اور اس نے اعلان کیا کہ وہ اگلی دفعہ کیوبا کا صدر نہیں بنے گا۔ 2011 میں اپنے بھائی کو سیکرٹری جنرل بنانے کے بعد کاسٹرو نے کمیونسٹ پارٹی سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ کاسٹرو اب بہت کم عوام میں نظر آتا تھا، لیکن جب 2016 میں امریکی صدر باراک اوباما نے کیوبا کا دورہ کیا، تب کاسٹرو ایک بار پھر سامنے آیا۔ اس نے 1600 الفاظ پر مشتمل ایک خط لکھا اور اس نے ایک بار پھر کولڈ وار میں US کی کیوبا کے خلاف ایگریسو پالیسی کو کھل کر دنیا کے سامنے یاد دلایا۔ یہ کئی دہائیوں بعد کسی بھی US صدر کا کیوبا کا پہلا دورہ تھا اور اس سے ان دونوں ممالک کے تعلقات کافی حد تک اچھے ہو گئے، لیکن فیڈل کاسٹرو اس موقع پر بھی اپنے نظریات اور اصولوں پر ڈٹا رہا۔ 20 نومبر 2016 کو رات کے 22:29 بجے راؤل کاسٹرو ٹی وی پر آیا اور اس نے اعلان کیا کہ فیڈل کاسٹرو اب اس دنیا میں نہیں رہا اور ریولوشنری کیوبن پریزیڈنٹ، پریمیئر اور کمانڈر ان چیف فیڈل کاسٹرو 90 سال کی عمر میں اس دنیا سے یوں چلا گیا۔